الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأهل سنته وعلماء أمته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھے محبت و ذوق کے ساتھ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. مغز قرآن روح ایمان جان دین، ہست حب رحمت للعالمین. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. آج میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. عرش نوری فرش نوری ذرہ ذرہ نور ہے، نور کی برسات ہے ہر سمت چھایا نور ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. اللہ جل جلالہ وعز برہانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب رحمت عالم نور مجسم شہنشاہ بنی آدم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ جل شانہ وعز برہانہ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے بھائیوں کا یہ محفل سجانا، یہ اہتمام انتظام کرنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کا ذکر اذکار کرنا، آپ تمام احباب کا محبت سے یہ ذکر اذکار سننا رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے محبوب علیہ السلام کی سچی اور پکی غلامی عطا فرمائے. سامعین محترم، مختصر سی گفتگو، چند باتیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے حوالے سے
آپ کے اسم گرامی کے حوالے سے عرض کرنی ہے۔ طالب علمی حیثیت سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنی سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات، حدیث مبارکہ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے۔ تو آج کی اس محفل کے اندر جو بھی گفتگو ہونی ہے وہ اسی نام مقدس پہ ہونی ہے کہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی برکتیں اور عظمتیں کیا ہے۔ اس نام کا تذکرہ ہے تو پھر یہ نام تو بار بار آنا ہے، تو لہٰذا آپ نے اس ذہن پہ ہوشیار ہو کے بیٹھنا ہے کہ جب بھی یہ نام آئے کوئی زبان خاموش نہ رہے، وگرنہ حضور کے فرمان کے مطابق سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو نبی کا نام سنے اور نبی کی ذات پہ درود نہ پڑھے۔ تو آپ الحمدللہ حضور کے ذکر میں آئے ہیں، سب سے سخی لوگ آپ ہیں۔ پر میں ضروری نہیں کہ یہ سخاوت ہو کہ بندہ پیسے لٹائے اور مال لٹائے تو یہ سخاوت ہو۔ سب سے بڑا سخی وہ ہے جو اپنے نبی کی ذات پہ کثرت سے درود پڑھتا ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نام گرامی ایسا نام ہے کہ اللہ نے عرش اعظم کے فرمایا کہ دروازے پہ بھی یہ نام لکھا محمد، وہاں پہ بھی لکھا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے درختوں کے ہر پتے پہ لکھا رب نے محمد۔ اللہ کو اتنا پیار ہے اپنے محبوب سے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، فرمائے جس کو جس سے پیار ہوتا ہے وہ اکثر اسی کا ذکر کرتا ہے۔ تو رب کو اپنے محبوب سے پیار ہے، رب نے جنت کے کونے کونے ذرے ذرے پہ اپنے محبوب کا نام لکھ دیا۔ یہ رب کی محبت ہے، صرف درختوں کے پتوں پہ نہیں ہے، درختوں کے پھل لگتے ہیں ان پہ بھی نام محمد لکھا ہے۔ جنت میں حوریں رب نے بنائی ہیں، حوروں کی آنکھوں کے درمیان فرمائے وہاں پہ بھی نام محمد لکھا ہے، اور فرمایا حوروں کی پیشانیوں پہ نام محمد لکھا۔ جنت کے جتنے فرشتے ہیں سب کی پیشانیوں پہ نام محمد لکھا۔ اللہ نے فرمایا جو اس نام سے پیار کرے گا میں رب اس سے پیار کروں گا، جو میرے محبوب سے محبت رکھے گا وہ میرا بھی محبوب ہوگا۔ یہ نام کی برکتیں ہیں، اور جو بندہ نام محمد سے محبت رکھ لے، محمد سے محبت رکھ لے، رب اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ امام زرقانی نے اپنی زرقانی شریف کے اندر اور شرح مواہب الدنیا کے اندر لکھا ہے، فرمائے جو بندہ اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے، اپنے بیٹے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھے، وہ بچہ اور اس کا باپ دونوں جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ نام کی برکتیں ہیں، اور فرمایا جب یہ نام رکھا جائے ایسا بندہ چاہے وہ بچہ ہو جوان ہو جس گھر میں ہو رب اس میں رزق کی برکتیں ڈال دیتا ہے۔ یہ برکتیں اس نام کی ہیں، اس نام کے صدقے کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں وسیلہ دے کے بخشش کی دعا مانگے میرا رب کریم سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اس نام کی برکتیں ہیں۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں آپ کا غلام تھا ایاز، وزیر تھا آپ کا، اور ایاز کے بیٹے کا نام تھا محمد۔ ان کا نام رکھا اپنے نبی کے نام پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے تسمو بے اسمی، فرمایا میرے نام کے ساتھ اپنے نام رکھا کرو، اور ایاز نے اپنے بیٹے کا نام رکھا محمد۔
اور بادشاہ فرمائے سلطان محمود غزنوی جب بھی بلاتا نا محمد کہہ کے بلاتا، فرمائے نام لیتا اپنے نبی کا۔ ایک دن بلایا، او ایاز کے بیٹے میرے لیے پانی لے آؤ، فرمائے میں نے وضو کرنا ہے۔ جب یہ بات کہی ایاز فرمائے ساتھ بیٹھا تھا، وزیر تھا فرمائے سلطنت کا، ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگا بادشاہ سلامت، فرمائے گستاخی معاف، ایک بات بتائیں، جب پہلے میرے بیٹے کو بلایا کرتے تھے تو محمد کہہ کر بلاتے تھے، آج ایاز کا بیٹا کہہ کر بلایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ایاز بات اصل میں یہ ہے، جب پہلے بلاتا تھا تب باوضو ہوا کرتا تھا، آج میرا وضو نہیں ہے، میں نے کہا ہے ایاز کا بیٹا پر نام تو میرے نبی کا ہے نا، پر نام میرے نبی کا ہے، اس لیے کہا بے وضو اپنے نبی کا نام ہی نہیں لینا چاہتا، اس لیے فرمایا میں نے کہا او ایاز کے بیٹے یہ اس نام کی برکتیں ہیں، اللہ نے یہ نام ہی ایسی برکتوں والا رکھا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب قلم کو رب نے حکم دیا نا لکھ، فرمائے اکتب، فرمائے اے قلم لکھ، اب تو قلم نے کہا مولا کیا لکھوں؟ فرمایا لکھ، فرمائے لا الہ الا اللہ، فرمائے لا الہ الا اللہ، تو قلم نے لکھا تو عرش کانپ اٹھا، قلم کانپ اٹھی، فرمائے کہ ہاتھ فرمائے قلم صحیح لکھ نہیں رہا تھا، اللہ نے فرمایا ساتھ میں پہلے لکھ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ جب لفظ محمد آیا قلم کے اندر بھی طاقت آ گئی، اللہ نے اسے طاقت دے دی، معلوم ہوا اس کائنات اور دھرتی میں سب سے پہلے لوح محفوظ پر قلم نے جو لکھا وہ نام محمد لکھا، نام محمد لکھا، یہ اس نام کی برکتیں ہیں۔ اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، آپ پر کتاب نازل ہوئی تورات، آپ کی شریعت میں یہ قانون تھا کہ جو بندہ نیک عمل کرتا فرمائے کہ اور اللہ کے نبی کی تابعداری کرتا تو اسے فرمائے جب فوت ہوتا تو اس کا جنازہ بھی پڑھا جاتا، اسے دفنایا بھی جاتا، اور شریعت موسوی کا یہ قانون تھا اگر کوئی بندہ ساری زندگی میں کوئی نیک عمل نہ کرے تو اسے جب مر جاتا اٹھا کے بہر گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیتے تھے، یہ شریعت کا قانون تھا۔ ایک بندہ لوگوں میں سب میں فرمائے ظاہر تھا، کبھی اس نے کوئی نیک کام نہیں کیا، ہمیشہ برائی کے کاموں میں لگا رہتا، جب وہ مر گیا حسب فرمائے قانون لوگوں نے اسے اٹھایا باہر پھینک دیا، جب روڑی کے اوپر باہر فرماتے ہیں کہ گندگی کے ڈھیر پہ پڑا، اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کو وہی فرمائی، اے میرے کلیم جاؤ فلاں بستی میں ایک ہمارا بندہ فرمائے فوت ہو گیا ہے، اسے اٹھاؤ اور اسے غسل بھی دو، کفن بھی دو، اس کا جنازہ بھی پڑھو، اسے دفن بھی کرو۔ فرمایا موسیٰ کلیم اللہ اللہ کے نبی جلالی نبی ہے، فرماتے ہیں وہاں سے چلے، ارے کون سا ایسا بندہ ہے فرمائے جس کو رب نے آرڈر دیا ہے جس کے بارے میں کہ اس کا غسل کفن دفن کا انتظام کیا جائے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ رب کے بتائے ہوئے اس پتے پہ پہنچے، بستی میں جا کے لوگوں سے پوچھا اے بستی والو یہاں پہ کوئی فوت ہوا ہے؟ کہا ہاں اے اللہ کے نبی ایک بندہ ہے جس نے ساری زندگی میں کوئی نیک عمل بھی نہیں کیا، ہم نے آپ کی شریعت کے قانون کے مطابق اسے اٹھا کے باہر پھینک دیا، پر میں جب جا کے دیکھا تو وہی تھا جس کی نشانیاں میرے مالک نے عطا فرمائی تھی۔ موسیٰ کلیم اللہ نے رب کا آرڈر تھا، اب کیسے کہتے مولا یہ تو گناہگار ہے، پر میں سوال نہیں کیا، آرڈر جو اوپر سے آیا تھا، پر میں آج دنیا میں یہ قانون ہے جب آرڈر اوپر سے آ جائے چاہے کچھ بھی ہو جائے اس کام کو کرتے ضرور ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ کیسا ہے کام، اچھا ہے یا برا ہے، کرنا ہے کیونکہ آرڈر اوپر سے آیا ہے۔ آج تو آرڈر اوپر سے آیا تھا
موسیٰ کلیم اللہ نے کہا اسے اٹھاؤ، فرمائے کہ غسل دو، کفن دیا گیا اور جنازہ پڑھا۔ جب اس کو دفنا کے آئے موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام، اللہ کے نبی اپنے حجرے میں آئے اور آ کے سر سجدے میں رکھا۔ الہ العالمین، اس راز کی سمجھ نہیں آئی، یہ بندہ تو اتنا گناہگار تھا اور اسے یہ اعزاز و اکرام کیسے ملا؟ تو اللہ نے فرمایا اے میرے کلیم، یہ ایک راز تھا جو عشق اور میرے درمیان تھا۔ بھلے دنیا کے سامنے بڑا گناہگار تھا، بد کردار تھا، لوگوں کی نظر میں اچھا نہیں تھا، کبھی لوگوں کے سامنے نماز نہیں پڑھی تھی، فرمایا کہ کبھی تورات کی تلاوت ان کے سامنے نہیں کرتا تھا۔ ہاں، اس بندے کا ایک عمل تھا، سارا دن فرمایا کہ برے کاموں میں لگا رہتا، لیکن جب گھر آتا تھا شام ڈھلتی تھی یہ باوضو ہو کے بیٹھتا تھا اور فرمایا تورات کو کھول لیتا تھا، جہاں تورات میں میرے محبوب کا نام محمد لکھا ہے، فرمایا وہی جگہ بار بار چومتا تھا۔ تکبیر، اللہ نے فرمایا اے میرے کلیم، اس کا کوئی اور عمل تو نہیں، پر ایک عمل ہے اس کا کہ جب رات ڈھلتی تھی تو یہ تورات کھول لیتا تھا اور جہاں پہ میرے محبوب کا نام نامی اسم گرامی محمد لکھا ہے یہ اسے چوم لیتا تھا، اور اس کی یہی ادا پسند آئی۔ اے کلیم، اب تو ہی بتا، اس کے گناہوں کو دیکھوں یا اپنے محبوب کے نام کی محبت کو دیکھوں؟ بھلے اس کے گناہ بڑے ہیں، بھلے اس کے پاس کوئی نیکی نہیں، پر میرے محبوب کے نام کی محبت تو ہے نا اس کے پاس، بس یہی محبت اس کے کام آ گئی اور اسی سبب سے میں نے اس کی بخشش فرما دی ہے۔ معلوم ہوا یہ نام کتنا پیارا ہے۔ ہاں، فرمائے کہ محمد محمد پکیندے گزر گئی، ہاں محمد محمد پکیندے گزر گئی، اے منتا منوتا منیندے گزر گئی۔ یہ نام ہی ایسا ہے ہماری زندگی بھی اسی نام کی یاد میں گزرے، ہماری زندگی کا ہر لمحے میں ہمیں ہماری زبان پہ یہی نام آئے۔ ارے آج ہم تو فرمائے عشاقان مصطفیٰ یہاں پہ بیٹھے ہیں، رسول اللہ کا نام لینے والے، فرمائے یہ تو نام لیتے ہیں، چوم بھی لیتے ہیں، محبت سے جو چومنے سے منع کرتے ہیں ان کے پیر و مرشد نے کہا جو رات کو سوتے ہوئے اس نام کا ورد کیا کرے گا میرے کریم جاگتے ہوئے دیدار فرمائیں گے۔ یہ نام ایسی برکتوں والا ہے، ارے ایک مرتبہ چوم تو لینا، فرمائے یہ نام 2 مرتبہ ہونٹ مل جاتے ہیں۔ رب نے نام ہی ایسا رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے اس نام میں ایسی برکتیں رکھی ہے۔ تو حضرت محترم اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے یہ نام نامی اسم گرامی فرمائے قرآن کے اندر 4 مرتبہ ذکر فرمایا، یہ نام 4 مرتبہ آیا، اور اس نام کی اتنی برکتیں ہیں کہ بندے کی بخشش اس سے ہوتی ہے اور رزق میں برکت اسی نام کے صدقے ہوتی ہے۔ ہاں صوفیاء فرماتے ہیں کہ جس کے رزق میں برکت نہ ہو، پر میں چاہتا ہوں کہ میرے رزق میں برکت ہو، یا محمد کثرت سے پڑھا کرے، رب رزق میں اتنی برکتیں عطا فرمائے گا پر میں سوچ بھی نہیں سکے گا کہ رزق آ کہاں سے رہا ہے، یہ میرے محبوب کے نام کی برکتیں ہیں۔ ذرا سوچیں اس محبوب کی کتنی برکتیں ہوں گے۔ حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اب یہ تھوڑی سی آپ کی اصلاح کے لیے بھی، آپ کی محبت کے ذوق کے نظر بھی، اور حضرت انس فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے
اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ابھی دیکھنا دروازے پہ جو بندہ آئے گا، ایک روایت فرمایا کہ جس نے جنتی کو دیکھنا ہو ابھی دروازے پہ ایک بندہ آئے گا اسے دیکھ لینا، جس نے جنتی کو دیکھنا ہو دروازے پہ ابھی ایک بندہ آئے گا اسے دیکھ لینا۔ حضرت انس فرماتے ہیں سارے صحابہ کی نگاہ اب دروازے پہ لگی ہو۔ ایک اعرابی تھا، حضور کا غلام تھا، تازہ وضو کر کے آیا، اس وقت سامنے سے داخل ہوا، میرے کریم نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو اسے دیکھ لو، جس نے جنتی دیکھنا ہو اسے دیکھ لو۔ اور وہ دن گزر گیا، صحابہ نے دیکھا، اگلے دن پھر نبی علیہ السلام بیٹھے تھے، میرے کریم نے فرمایا آج سب سے پہلے جو فرمائے کہ اس دروازے میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ اب صحابہ دیکھ رہے ہیں اب سب سے پہلے کون آتا ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جو دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی۔ اب جب صحابہ کی نگاہیں لگی ہیں، دیکھا وہی اعرابی آ رہا ہے، وہی آیا، دروازے سے داخل ہوا۔ حضرت انس فرماتے ہیں بڑے حیران ہوئے ہم، فرمائے کل بھی یہی آیا تھا، آج بھی یہی آیا، اب تیسرا دن آیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو اس شخص کو دیکھے جو ابھی دروازے سے داخل ہوگا۔ اب حضرت انس فرماتے ہیں پھر ہم نے نگاہ لگا کے رکھی، دیکھا وہی اعرابی آیا، اعرابی آیا، اور میں بڑا حیران ہوا کہ یار اس کا عمل کیا ہے، آخر فرمائے کہ یہ کرتا کیا ہے جو رسول اللہ نے فرما دیا یہ جنتی ہے، اور فرمائے یہ بات تو پکی ہو گئی یہ جنتی ہے، اسے جنتی ہونے کا ٹکٹ مل گیا جو میرے کریم نے فرما دیا ہے۔ اور وہ اعرابی جب اٹھا وہاں سے، حضرت انس فرماتے میں بھی ان کے پیچھے چل پڑا، فرمائے چلتے چلتے مدینہ کی بستی سے باہر گیا، اس کا گھر وہاں پہ تھا، جب گھر داخل ہوا فرماتے میں بھی پیچھے پہنچ گیا، دروازے پہ دستک دی، آیا، میں نے کہا یار میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں، کہا ٹھیک ہے آ جائیے، فرمائے کہ مہمان نوازی کی، اور فرماتے ہیں میں دیکھنے ہی آیا تھا کہ یہ عمل کیا کرتا ہے، کوئی ایسا خاص عمل ہوگا جس کے سبب فرمائے اس کو یہ انعام ملا ہے۔ اب حضرت انس فرماتے ہیں میں ایک دن رہا، اسے دیکھا، فجر کی نماز کا وقت ہوا، نماز صرف پڑھی، 2 سنتیں 2 فرض پڑھے، دعا مانگی، اٹھ کے چلا گیا، اپنے کام میں لگ گیا۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، وہی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی، عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھتے ہی رات کو سو گیا، ساری رات سویا رہا، کہتے میں جاگتا رہا دیکھوں تو صحیح عمل کیا کرتا ہے۔ فرماتے دوسرا دن بھی ایسے گزرا، وہ نماز کے علاوہ کوئی اور عمل کرتا بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ 3 دن گزرے۔ تیسرے دن میں نے اس سے کہا یار میں کوئی مہمان بن کر نہیں آیا تھا، اصل میں یہ دیکھنے آیا تھا، رسول اللہ نے جو تیرے بارے فرمایا کہ یہ جنتی ہے، میں دیکھنے آیا تھا کہ یہ کون سا عمل کرتا ہے جس کی برکت سے، جس کے سبب سے اس کو یہ انعام ملا ہے۔ تو میں نے دیکھا یار تو کوئی خاص عمل نہیں کرتا، صرف پنجگانہ نماز پڑھتا ہے۔ تو اس نے کہا اے انس بن مالک ہاں میں صرف نماز پڑھتا ہوں، اور فرمایا کہ اور بتاؤ اور کیا عمل کرتے ہو؟ کہا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا یہ بھی تو سارے صحابہ کرتے ہیں، اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کے محبوب سے بھی محبت کرتے ہیں، فرمایا کوئی اور عمل؟ کہا ہاں ایک عمل ہے، اللہ کی ساری مخلوق کو اپنے آپ سے اچھا سمجھتا ہوں، اللہ کی ساری مخلوق کو اپنے آپ سے اچھا سمجھتا ہوں، اور فرمائے کسی سے حسد نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، اپنے آپ سے فرمائے کہ سب کو اچھا سمجھتا ہوں، اس کے علاوہ انس میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے۔ حضرت انس فرماتے بس یہی عمل تو ہے جو سب کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہے، رب کو بھی یہی ادا بڑی پسند ہے جو دوسروں کو اپنے آپ سے فرمائے افضل سمجھے، فرمائے رب کا بھی وہ پیارا ہے، رب کا بھی وہ پیارا ہے۔ فرمائے مشہور واقعہ ہے، فرمائے کہ موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی الہ العالمین یہ چھپکلی کو تو نے کیوں پیدا کیا؟ فرمائے اس کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے کلیم تیری بات سے پہلے اس چھپکلی نے بھی یہی سوال کیا، اللہ اس موسیٰ کلیم اللہ کو کیوں پیدا کیا؟ ان کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا یہی بات تو اس نے بھی پوچھی تھی۔ اللہ نے فرمایا جس کو بھی بنایا ہے کسی مقصد کے لیے بنایا، مقصد کے لیے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔
فرمایا کیا تم یہ گمان رکھتے ہو کہ ہم نے فرمایا تمہیں فرمایا بیکار پیدا کیا ہے؟ فرمایا نانا چاہے کیڑے مکوڑے بھی ہے نا، فرمایا کہ چاہے فرمایا بچھو سانپ بھی ہے، یہ چھپکلیاں پرندے جانور بھی ہے، سب کے بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ فرمایا اس لیے اے انسان تیرے بنانے کا بھی مقصد ہے، فرمایا تو میرے لیے ہے، فرمایا کہ میں نے تجھے بنایا اپنے لیے اور ساری کائنات کو تیرے لیے بنایا، بس تو میرا بن کے رہ جا، ساری کائنات تیری ہوگی، ساری کائنات تیری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی محبت ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ آج پر میں یہ جشن عید میلاد النبی کی محفل میں آنے والوں کتنے خوش نصیب ہو کہ محبوب کے ذکر میں آئے بیٹھے ہو۔ تو آج پر میں صرف آخری بات اور آپ سے ریکویسٹ التجا پر میں یہ کروں گا، جتنے محبت اور شوق سے، جتنے جذبے سے، جتنے پیار سے پر میں کہ آپ آج اس محفل میں تشریف لائے، اسی محبت اور ذوق میں پنجگانہ نماز بھی پڑھا کریں، پنجگانہ نماز بھی پڑھا کریں۔ خدارا اگر آج ہم فرمائے کہ یہ میلاد کی محفل ایک نہیں ہزاروں کرتے رہے، اگر نماز نہیں پڑھیں گے کل قیامت کے دن رسول اللہ منہ بھی نہیں لگائیں گے، فرمائے دیکھیں گے بھی نہیں، فرمائے کیونکہ فرمائے نماز فرض عین ہے اور میلاد منانا تو مستحب عمل ہے، ہم کر لیں گے ثواب ملے گا، رسول اللہ کی محبت ہوگی، لیکن اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو اس کے بارے میں سوال بھی ہوگا کل قیامت کے دن۔ رب یہ نہیں پوچھے گا میرے محبوب کا میلاد منایا تھا کہ نہیں منایا تھا، فرمائے کہ میرے محبوب کی آمد کے جشن منائے تھے کہ نہیں، سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، نماز کا ہوگا۔ ہاں جو بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، فرمائے پھر رسول اللہ کا میلاد بھی مناتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھر میلاد کی برکت بھی سنیے۔ اور امام نووی رحمت اللہ تعالی آپ کے استاد امام نووی شارح مسلم ہے، صحیح مسلم کے شارح، اور آپ کے استاد ابو شامہ رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں جو بندہ حضور کا میلاد مناتا ہے رب اس کا سینہ نور سے بھر دیتا ہے، بھر دیتا ہے۔ یہ میلاد کی برکتیں ہیں اور میلاد کی برکتیں لوٹنے والوں فرمائے کبھی فرمائے اس نور کو ضائع مت کرنا، اور یہ نور اگر چاہتے ہو کہ حضور کی محبت کا یہ نور ہمارے فرمائے ہمیشہ رہے، برقرار رہے، تو پھر نماز پڑھتے رہا کرو، یہ نور اور روشن ہوتا رہے گا، اور روشن ہوتا رہے گا۔ آج محمد محمد کے ہم نعرے یہاں پہ لگا رہے، حضور کی آمد کے تذکرے کر رہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ رب نے ہمیں یہ نماز جو دی ہے نا، نماز جب بندہ قیام کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے تو یہ الف کی شکل ہوتا ہے، اور جب رکوع میں جاتا ہے تو یہ ہا کی شکل بنتا ہے، اور جب سجدے میں جاتا ہے تو یہ میم کی شکل بنتا ہے، اور جب اتحیات میں بیٹھتا ہے تو یہ دال کی شکل بنتا ہے۔ ارے تیری نماز مکمل ہوتی ہے، میرے محبوب کا نام احمد بنتا ہے۔ رب نے کہا ارے یہ نماز کا طریقہ جو تجھے دیا یہ مجھے اس لیے پسند ہے کیونکہ میرے محبوب کا نام بن جاتا ہے، اس لیے مجھے یہ ادا بھی بڑی پسند ہے، یہ نماز بھی بڑی پسند ہے۔ ارے رب نے نماز تو فرض کر دی ہے پر رب نے نماز کا طریقہ نہ دیا، فرمایا محبوب جو طریقہ آپ دیں گے وہی فرض کر دوں گا۔ اب نماز پڑھ کے محبوب نے دکھائی، فرمایا سب سے پہلے ازل میں رب نے اپنے محبوب کا نور کو پیدا کیا۔ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کائنات کے بننے سے پہلے سب سے اللہ نے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا، اور فرماتے ہیں پھر رب نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کر کے اپنے قرب میں رکھا۔ تو محبوب کرتے کیا تھے؟ کبھی رکوع کی حالت میں، فرماتے ہیں کبھی سجود کی حالت میں، اور کبھی تشہد کی حالت میں، کبھی قیام کی حالت میں رب کی تعریفیں کرتے رہتے تھے۔ تو رب کے محبوب نے ازل میں یہ ادا اپنے
اپنائی، اللہ نے فرمایا محبوبہ تو نے یہ جو ادا اپنائی ہے میری تعریف کے اندر، میرے ذکر کے اندر، یہی ادا فرشتوں کو بھی دوں گا، یہی ادا تیری امت کو بھی دوں گا۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین میرے یہ چند جملے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے محبوب علیہ السلام کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ محبوب کے میلاد کا صدقہ رب العالمین ہم سب کو 5 وقت کا سچا اور پکا نمازی بنائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔